السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج اب انشاءاللہ سورہ مطففین آیت نمبر 6 سے تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے ترتیب سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے کتاب التجوید پارہ عم کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں آپ کو ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے بآسانی مل سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين۔ يوم يقوم الناس لرب العالمين۔ یوم واولین وہ واو جو ساکن ہو، اس سے پہلے زبر ہو، واولین کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ یوم یقوم الناس، یقوم قاف کو پر پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ یقوم الناس، یقوم واو مدہ وہ واو جو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یوم یقوم الناس، الناس نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ یقوم الناس الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، لرب کے را کو پر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را کے پر زبر اور پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھا جائے گا۔ یہاں را کے پر زبر ہے، اسے را کو پر پڑھیں گے۔ لرب العالمین، عین کے پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ العالمین، لرب العالمین میں مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ مد عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط اور قصر تینوں جائز ہیں۔ طول اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر۔ طول کی مقدار 3 الف 5 الف، توسط کی مقدار 2 الف 3 الف اور قصر کی مقدار 1 الف ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین۔ کلا ان میں مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں آئے۔ مد منفصل میں حفص کی روایت میں بطریق شاطبیہ صرف توسط ہے، اور توسط کی مقدار 2 الف 2.5 الف اور 4 الف ہے، اور بطریق جزری قصر اور توسط دونوں جائز ہیں۔ قصر کی مقدار 1 الف ہے، لیکن اکثر دنیا میں شاطبیہ کا طریقہ رائج ہے۔ کلا ان نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ ان کتاب الفجار، کتاب تاکہ پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کتاب الفجار، فجار الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کتاب الفجار،
الفجاری کی را کو باریک پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش ہے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھیں گے، یا را کے اوپر یہاں را کے نیچے زیر اس سے را کو باریک پڑھیں گے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، لفی یا مدہ، یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لفی سجین، سجین میں مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ مد عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں۔ طول اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر۔ طول کی مقدار 3 الف 5 الف، توسط کی مقدار 2 الف 3 الف اور قصر کی مقدار 1 الف ہے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین۔ وما ادراک میں مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں آئے۔ مد منفصل میں حفص کی روایت میں بطریق شاطبیہ صرف توسط ہے، توسط کی مقدار 2 الف 2.5 الف اور 4 الف ہے، اور بطریق جزری قصر اور توسط دونوں جائز ہیں۔ قصر کی مقدار 1 الف ہے، لیکن اکثر دنیا میں شاطبیہ کا طریقہ رائج ہے۔ وما ادراک، ادراک دال حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب جدن ہے، یعنی قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب ان حروف کے بعد جزم آئے تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ وما ادراک، ادراک را کے پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وما ادراک ما سجین، ما الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ما سجین، سجین میں مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ مد عارض وقفی تمام قراء کے نزدیک طول، توسط اور قصر تینوں جائز ہیں۔ طول کی مقدار 3 الف 5 الف، توسط کی مقدار 2 الف 3 الف اور قصر کی مقدار 1 الف ہے۔ وما ادراک، وما ادراک، ادراک ما سجین کتاب مرقوم، کتاب تا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کتاب مرقوم، کتاب مرقوم میں ادغام بالغنہ ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا۔ لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، اور یومنو کے 4 حرفوں میں یعنی یا، واو، میم، نون، یومنو کے 4 حرفوں میں ادغام بالغنہ ہوگا۔ اس سے ادغام ناقص بھی کہتے ہیں، اور یہاں تنوین کے بعد میم ہے، اس سے یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا۔ کتاب مرقوم، مرقوم کے را کو پر پڑھا جائے گا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را ساکن سے پہلے زبر اور پیش ہے تو را ساکن کو پر پڑھا جائے گا، را ساکن سے پہلے زیر ہے تو را ساکن کو باریک پڑھا جائے گا، یا را ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے را ساکن کو پر پڑھیں گے۔ کتاب مرقوم، مرقوم قاف کو پر پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قزہ ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ مرقوم، واو مدہ، واو مدہ وہ واو جو ساکن اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ مرقوم، مرقوم میں
مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ مد عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط اور قصر تینوں جائز ہیں۔ طول کی مقدار 3 الف 5 الف اور توسط کی مقدار 2 الف 3 الف اور قصر کی مقدار 1 الف ہے۔ کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین۔ ویل یا لین وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، یا لین کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ ویل یومئذ، ویل یومئذ میں ادغام بالغنہ ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا۔ لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، اور یومنو کے 4 حرفوں میں یعنی یا، واو، میم، نون، یومنو کے 4 حرفوں میں ادغام بالغنہ ہوگا، جس ادغام میں ناقص بھی کہتے ہیں۔ اور یہاں تنوین کے بعد یومنو کے 4 حرفوں میں سے یا رہا ہے، اس لیے یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا۔ ویل یومئذ، یومئذ واولین وہ واو جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، واولین کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ ویل یومئذ للمکذبین، یومئذ للمکذبین میں ادغام بلا غنہ ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا۔ لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا۔ یہاں تنوین کے بعد لام آ رہا ہے، اس لیے پہ ادغام بلا غنہ ہوگا، اسے ادغام تام بھی کہتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، للمکذبین میں مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ مد عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط اور قصر تینوں جائز ہیں۔ طول کی مقدار 3 الف، طول اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر۔ طول کی مقدار 3 الف 5 الف اور توسط کی مقدار 2 الف 3 الف اور قصر کی مقدار 1 الف ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، یوم یقوم الناس لرب العالمین، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، وما ادراک ما سجین، وما ادراک ما سجین، کتاب مرقوم، ویل یومئذ للمکذبین۔ صدق اللہ العظیم۔